جی السلام علیکم ویورز، کیا حال ہیں آپ لوگوں کے؟ آئی ہوپ یو آل آر فائن. ویلکم ٹو جیئرس اکیڈمی یوٹیوب چینل. آج ہم جس چیپٹر کے بارے میں بات کرنے والے ہیں وہ ہے یونٹ 2 یوزنگ سائنٹیفک میتھڈ. اب جب آپ اس ماڈرن پروز ٹیکسٹ بک ایسے رائٹنگ کا یونٹ 2 یوزنگ دا سائنٹیفک میتھڈ کا چیپٹر پڑھیں گے تو آپ کو وہ تمام ماضی کے اندر اوہام پرستی، وہم، بلیاں جو کہ کالی بلیاں تھیں اور کراس کر جاتی تھیں ہمارے راستوں پر، وہ شیشوں کا ٹوٹنا، یہ سب آپ کے سامنے تعارفی خلاصے میں لکھا ہوا ہے جو کہ ڈیرل برنارڈ اور لان ایڈورڈز نے لکھا ہے. تو اس سپرسٹیشنز زندگی سے باہر آنا اور لاجسٹکس پر بات کرنا، ریالٹی پر دیکھنا، واقعی میں کیا ہوا ہے اس کے پیچھے سالڈ ریزن کا ہونا، اور وہ ہسپتال جو پچھلے زمانے میں تھے اور آج ہسپتالوں کا بدلنا، تو یہ تمام چیزیں آپ یوزنگ سائنٹیفک میتھڈ میں پڑھیں گے جو کہ آپ کے سامنے اسکرین پر میں دکھا رہا ہوں. یونٹ 2 جو کہ لیسن 2 ہے آپ کا سیکنڈ ایئر انگلش کا. So let's first of all discuss the notes which are on page 6 of unit 2 words explained. سب سے پہلا ورڈ آپ کے سامنے maintenance ہے جس کو کہتے ہیں برقرار رکھنا. Keep going in a good condition. The train maintained a speed of 50 miles per hour. She has to maintain a large family. Communication, act of getting in touch with, act of imparting news or giving information. بات چیت کو کہتے ہیں، کمیونیکیشن کہتے ہیں دو گاؤں کے بیچ میں ہو رہی ہو. کمیونیکیشن بٹوین دیز ٹو ولیجز از سلو، مطلب جو بات چیت ہو رہی ہے وہ سلو ہے ان دونوں گاؤں میں، کیونکہ ہو سکتا ہے اس میں کافی پرابلمز ہوں. ٹرانسپورٹیشن آمد و رفت کو کہتے ہیں ایکٹ آف ٹیکنگ پرسنس گڈس فرام ون پلیس ٹو اندر، جو ایک چیز یا شخص کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جائے اس کو ہم کہتے ہیں ٹرانسپورٹیشن. پریونشن کہتے ہیں پریونٹ از ٹو کیپ تھنگس فرام ٹیکنگ پلیس اور پرسنس فرام ڈوئنگ پرسنس فرام ڈوئنگ، تو کسی چیز سے بچنے کو کہتے ہیں بچانا، محفوظ کرنا، پریونشن. سینیٹری کہتے ہیں صفائی ستھرائی کو. So clean and healthy is the appropriate synonym of this word. Drain کہتے ہیں جہاں سے پانی بہتا ہے، واٹر وے، پانی کا راستہ جو پانی کو لے کر جاتا ہے، ٹیکنگ آف. گاربیج کا تو سب کو پتہ ہوگا جسے کہتے ہیں کوئی بھی ایسی چیز جس کا ویسٹ مٹیریل پڑا ہو. ریفیوز یہ بھی ویسے انکار کرنے کو کہتے ہیں، لیکن یہاں پر اس کو ہم چیپٹر کے مطابق ویسٹ مٹیریل کو کہہ رہے ہیں، جو چیزیں بچ جاتی ہیں ضائع ہونے والی. آؤٹ ڈور ٹوائلٹس، ایزنگ ون سیلف ان دا اوپن، اپنے آپ کو جو ہے مطلب ریلیکس کرنا اوپن ایریا میں، اس کو آؤٹ ڈور ٹوائلٹس کہتے ہیں. ہیومن ویسٹ مٹیریل سینڈ آؤٹ بائی ہیومن باڈیز. آئی تھنک آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا جو ویسٹ مٹیریل ہم لوگ نکالتے ہیں وہ اپنے ہیومن باڈیز سے، اسے کہتے ہیں ہیومن ویسٹ. سویج، میٹر کنویڈ ان سیورز، ظاہری سی بات ہے وہ جو پائپس ہوتے ہیں بڑے بڑے جو ہمارے انڈر گراؤنڈ ہوتے ہیں اس چیز کو لے کر جاتے ہیں، یہ سویج سسٹم. نیوٹریشیس، دیٹ از ویری امپورٹنٹ فار یور بورڈ، ود ہائی فوڈ ویلیو، ٹھیک ہے، بہت زیادہ غذا ہونا. سو پیج 6 کے بعد پیج 7 آپ کے سامنے ہے جس میں ہم نے نوٹس کو ڈسکس کرنا ہے. یوز اسپیئرنگلی، ٹھیک ہے جی، کسی چیز کو اسپیئر کے طور پر استعمال کرنا جو ایکسٹرا ہوتی ہے، فارغ ہوتی ہے. اکانومیکلی ود گریٹ کیئر ایز لٹل ایز پاسبل، ٹھیک ہے، آپ نے کفایت شاری کے ساتھ استعمال کرنی ہے، احتیاط سے، اور جتنا کم ہو سکتا ہے اتنا ممکن ہے کہ اس کو کم استعمال کریں. اس کے بعد لکھا ہوا ہے ڈلیورڈ، سپلائڈ، دا پوسٹ مین ڈلیورز آر لیٹرز ایٹ 8 AM. تو ڈلیور مطلب پہنچانا ہوتا ہے، فراہم کرنا ہوتا ہے. اس کے بعد لکھا ہوا ہے تھرفٹی، یہ بورڈ میں آیا ہوا ہے، آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ جو نوٹس ہیں ان کو آپ اچھے سے پریپیئر کریں، آپ کے 3 مارکس جو 10 چیپٹر سے آنے ہیں وہ یہاں سے سیکیور ہو جائیں گے. کیئرفل ان دا یوز آف منی اینڈ گڈس، ہاؤس وائف
وومن کنٹرولنگ ہاؤس ہولڈ, گھر کے کام جو سنبھالتی ہیں, وومن کیپنگ ہاؤس. کیننگ, گیٹنگ فوڈ ٹنڈ, ٹھیک ہے, ڈبے کے اندر چیزوں کو سیو رکھنا, غذا کو رکھنا, اس کو کیننگ کہتے ہیں. پکلنگ, کیپنگ میٹ گڈ بائی سالٹ اینڈ وینیگر, ٹھیک ہے, پکلنگ جو چیزوں کو آپ رکھتے ہیں نمک لگا کے یا وینیگر لگا کے, جیسے کہ گوشت ہے, اس کو پکلنگ کہتے ہیں. گریڈنگ کہتے ہیں پوٹنگ ان آرڈر ان گریڈ لائک یور اوونس, ٹھیک ہے, اس کو گریڈنگ سسٹم کہتے ہیں. پروسیسنگ, پوٹنگ گڈس تھرو سم پروسیس اور وے آف میکنگ. پروسیسنگ کہتے ہیں جی کسی چیز کو کسی پروسیس کے ذریعے گزارنا یا کوئی بنانے کا طریقہ, پروسیس. لیئر, ٹائم فری فرام ورک, کام سے ہٹ کر اگر وقت مل جاتا ہے اس کو فرصت کہتے ہیں. چارم, ورڈز, ایکٹس اور تھنگس کریڈیٹڈ ود اسٹرینج پاورز, ٹھیک ہے, تعویذ بھی کہہ سکتے ہیں اس کو. اور ایسے الفاظ, ایسے اعمال, ایسی اشیاء جو بہت زیادہ طاقت دکھائیں ان کو تعویذ کہتے ہیں. سائن, اومن, نشانی کو کہتے ہیں. اس کے بعد ایسٹرالوجی, observation of stars in the belief that their motions has effect of man's life, ٹھیک ہے. تو لائک اگر آپ نے دیکھا ہو کہ یہ جتنے بھی ایسٹرالوجرز ہوتے ہیں یہ ستاروں کا علم رکھتے ہیں, ٹھیک ہے. سو دیٹ از سم تھنگ ایسٹرالوجی, کہ آپ ستاروں کا دیکھیں, یقین رکھیں اور ان کے حرکات پر انسانی زندگی پر کیا اثر ہوتا ہے, یہ ساری کی ساری ایسٹرالوجی ہے. اوپن مائنڈنس, کھلا ذہن, وسیع ذہن. ولنگنیس ٹو ایکسیپٹ نیو آئیڈیاز, ایسا ذہن جو نئے خیالات کو ولنگنیس آپ چاہتے ہوئے قبول کریں. لبرل آؤٹ لک ہونی چاہیے. تو وہ ہمارے ٹیکسٹ بک سے تھے. یہ آپ کا ود اردو سلیوشنز ہیں. مینٹیننس, کسی چیز کو بحال رکھنا. کیپ گوئنگ ان گڈ تھنگس. کمیونیکیشن, رسل و رسائل, مواصلات, بات چیت کے لیے. ٹرانسپورٹیشنز, نقل و حمل کو کہتے ہیں. پریونشن, بچاؤ, کسی چیز سے محفوظ رہنا. سینیٹری, صفائی ستھرائی یا صفائی سے متعلق. اس کے بعد ڈرین, دا تھنگز وچ آر جسٹ فلوڈ, واٹر وے آف فار ٹیکنگ آف واٹر, ابھی بتایا ہے. بہہ جانا, بہہ جاتا ہے. گاربیج, گند, کوڑا. ریفیوز, فاضل, کچرا, فاضل مادہ, ویسٹ مٹیریل, سویپنگز, ویسٹ, ربش. اچھا, اب یہ کرنے کا ہمیں فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ ایکچولی جب آپ ایم سی یوز پر جاتے ہیں, جب آپ سینونمز پر جاتے ہیں, تو آپ کے لیے یہ چیزیں بہت آسان ہیں. تو اگر آپ ان چیزوں کو دیکھیں, ان کو اچھے سے پڑھیں, ان کے سینونمز کو دیکھیں, تو آپ کے لیے ایم سی کیوز بہت آسان ہو جائیں گے جو اکثر بچوں کو پرابلم کرتے ہیں. اینڈ یو جسٹ نو دیٹ اگر آپ کو ورڈ میننگز آتے ہیں تو آپ کے لیے چیپٹر سمجھنا مشکل نہیں ہے. تو آپ کو تو ورڈ میننگز کے ساتھ ورڈ سینونمز بھی آ رہے ہیں, تو میرا نہیں خیال ہے کہ آپ کا چیپٹر کسی بھی حد تک مشکل رہ جائے گا. اس کے بعد ہے جی آؤٹ ڈور ٹوائلٹس, بیرونی بیت الخلاء, ہیومن ویسٹ, فضلہ, سیویج, گند, کوڑا. نیوٹریشیس, قوت بخش, غذائیت دار, ایسا فوڈ جو آپ کو قوت نریشنگ کرے, ہیلتھ فل رکھے. یوز اسپیئرنگلی, احتیاط سے, اکانومیکلی استعمال کریں. ڈلیورڈ, فراہم کیا جاتا ہے. سپلائڈ, جیسے کہ ابھی آپ نے ٹیکسٹ بک کے بھی میننگز میں اس کو پڑھا ہے. اس کے بعد تھرفٹی ہے جس کو کفایت شار کہتے ہیں, اور محتاط قسم کا استعمال. فروگل بہت امپورٹنٹ ہے, بورڈ کے حوالے سے آ جاتا ہے بورڈ میں. ہاؤس وائفز, گھریلو بیویاں. وومن کنٹرولنگ ہاؤس ہولڈ. کیننگ, ڈبے وغیرہ میں محفوظ کرنا. گیٹنگ فوڈ فار ٹھنڈ, پٹ ان ٹو دا سین کینسرور بوٹلس. پکلنگ, ایز آئی ہیو ٹولڈ یو, اچار ڈال کر یا وینیگر یا میرینیٹ کرنا. شالٹ لگا دینا. گریڈنگ, درجہ بندی, جیسے کہ بتایا آپ کو کہ اوون جو ہے یوز کیا جاتا ہے گریڈنگ کو کرنے کے لیے, سمجھنے کے لیے. اس کے بعد پروسیسنگ ہے, گلنے سے بچاؤ کا عمل. پوٹنگ گڈس تھرو سم پروسیس اور وے آف. لیئر, فرصت, ٹائم فری فرام ورک. چارم, تعویذ, گنڈا, ٹونا. ورڈز, ایکٹس اور دا تھنگس کریڈیٹڈ ود اسٹرینج پاور. سائن, نشانیاں. اومن, سمبل, مارک, بیج, ایبلم. ایسٹرالوجی, سیاروں, ستاروں والا علم, ستاروں کا علم. observation of the stars in the belief that their motion has an effect on man's life. open mindedness, وسیع و نظری یا فراخ دلی. فلنگنیس,
سوری willingness to accept new ideas, a librata. تو یہ آپ کے ورڈ میننگز ہیں جس کو آپ نے بہت اچھے سے دیکھنا ہے تاکہ آپ کے لیے آنے والے وقت کے لیے آپ کے بورڈ ایگزامز میں جو MCQs ہیں وہ ایزی ہوں. So these are your question answers and you just waiting for these questions. آپ کو یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اتنے امپورٹنٹ کویشچنز بورڈ میں جو آتے ہیں آپ کے لیے وہ کون سے امپورٹنٹ ہو سکتے ہیں. تو آپ ویڈیو کے ساتھ ساتھ رہیں. whatever just I am going to tell you آپ پین ڈاؤن کریں, آپ ان کو ٹک مارک کریں, اپنے سامنے بک رکھیں. that is just good for you. answer these questions. ٹھیک ہے, یہ سارے آپ کے سامنے کویشچنز ہیں. سو دیز کویشچنز آر ویری امپورٹنٹ فار یور بورڈ ایگزامس اینڈ واٹ آر دا موسٹ امپورٹنٹ کویشچنز وہ بھی آپ کو ساتھ ساتھ بتائے جائیں گے. So let's start with the question number 1. How has the scientific method helped us in our fight against disease? یہ جو scientific method ہے اس نے ہمیں بیماری کے خلاف لڑنے میں کیسے مدد دی ہے. Babies are born in hospitals today. آج جو ہیں بچے وہ ہسپتالوں میں پیدا ہوتے ہیں. They are vaccinated against diseases. ان کو ویکسینیٹ کیا جاتا ہے, ان کو بیماریوں سے اور ٹیکوں سے ٹیکے لگا کر بیماریوں کے خلاف بچایا جاتا ہے. People eat fresh food, drink pure water and live in an clean environment. جو لوگ ہیں وہ تازہ کھانا, صاف پانی اور رہنے کو صاف ماحول ہوتا ہے. All these things have become possible. یہ تمام چیزیں اگر ممکن ہیں یا ہوئی ہیں تو وہ صرف سائنٹیفک میتھڈ سے. پہلے کیا ہوتا تھا کہ ہم جو ہے سولو کرتے تھے چیزوں کو ان کے ذریعے, ہاتھوں کے ذریعے. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 تو ہم ہاتھوں سے کرتے تھے. اب کیلکولیٹر پر جسٹ آپ نے ایک 2 ملٹیپلائی بائی 2 لکھنا ہے اور اس نے آنسر دے دینا ہے equals 5. سو سائنٹیفک میتھڈ نے ہماری زندگیوں کو بہت آسان کر دی ہے. thus it has helped us a lot in the fight against the diseases. So let's talk about the question number 2. Write a note on better sanitary conditions available in our cities today. آج آپ نے نوٹ لکھنا ہے بہتر صفائی ستھرائی کے جو حالات ہمارے شہروں میں دستیاب ہیں آج وہ, اور ان کو کمپیئر کرنا ہے 100 سال پہلے جو ہمارے شہروں میں صفائی ستھرائی کے حالات تھے. Today the streets in cities are paved. آج جو ملک کی ہماری گلیاں ہیں, شہروں کی گلیاں ہیں, وہ ڈھکی ہوئی ہیں, paved ہیں, covered ہیں. Dirty water flows in sealed pipes. اور جو گندا پانی ہے وہ بند پائپوں میں جو ہے بہہ رہا ہوتا ہے. پیپل لیو ان کلین انوائرمنٹ. آج اگر آپ دیکھیں 100 سال سے پہلے اگر موازنہ کریں تو لوگ صاف ستھرے ماحول میں رہ رہے ہیں. while 100 years ago, لیکن 100 سال پہلے کیا ہوتا تھا, گلیاں نیرو ہوتی تھیں, ان پیوڈ ڈھکی نہیں ہوتی تھیں, پورلی ڈرینڈ مطلب کھلی نالیاں ہوتی تھیں, اور وہ بہت غلط ہوتا تھا. مطلب whenever just we go for the monsoon season تو کیا ہوتا تھا جی, ساری ڈرین جو ہے وہ باہر آ جاتی تھی and it would just very awkward, بہت برے حالات ہوتے تھے, تو اس کو پورلی ڈرین کہتے ہیں. the garbage was thrown into the streets. اور گلیوں میں جو ہے کچرا پھینک دیا جاتا تھا. outdoor toilets were very common. 100 سال پہلے بھی بہت زیادہ یہ کامن تھے. So let's talk about the next question. What are the sanitary conditions like in our villages today and how would you improve them? آج آپ کے گاؤں کے حالات, ویسے تو کسی حد تک بہت آپ کے حالات گاؤں کے ٹھیک ہو چکے ہیں, لیکن آج گاؤں کے حالات جو ہیں وہ کیسے ہیں, صفائی ستھرائی کا نظام کیا ہے, اور اس کو کیسے بہتر امپروو دیم کیا جا سکتا ہے. The sanitary conditions in our villages are not good even today. یہ جو سینیٹری کنڈیشن ہے, صفائی ستھرائی کا جو نظام ہے, جو حالات ہیں آج بھی گاؤں میں ٹھیک نہیں ہیں, بہتر نہیں ہیں. ڈرٹی واٹر فلوز ان اوپن ڈرینز. جو گندا پانی ہے وہ کھلے نالوں میں بہتا ہے. دا اسٹریٹس دیر آر نیرو اینڈ ان پیوڈ. اور جو گلیاں ہیں وہ تنگ ہیں, ڈھکی ہوئی نہیں ہیں. مطلب گاؤں میں تو یہ سب کامن ہے. آؤٹ ڈور ٹوائلٹس ابھی بھی کامن ہے فار آف ولیجز میں, گاؤں سے دور دراز اگر آپ جگہوں میں دیکھیں. وی شوڈ سیٹ اپ اے ڈپارٹمنٹ آف اے سینٹ. آپ کو اگر یہ سسٹم امپروو کرنا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے محکمے بنانے ہیں. گاؤں میں, ہمارے گاؤں میں صفائی ستھرائی کے, سینیٹیشن کے ڈپارٹمنٹس ہونے چاہیے, سیٹ اپ بنائے جانے چاہیے, تاکہ اٹ ول امپروو دا سینیٹری کنڈیشنز دیئر, تاکہ یہ سینیٹری کنڈیشنز کو بہتر کر سکیں. Question number 4. How has the scientific method helped us in production and preservation of foods? ابھی آپ نے وینیگر اور وہ جو میٹ کو سالٹ لگانا ہے وہ سارا پڑھا ہے, وہ آپ نے اس چیپٹر میں پڑھنا ہے. مطلب گلوسری آپ کو کسی نہ کسی طرح ہیلپ آؤٹ کر رہی ہے, نوٹس آپ کے ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں. So just don't forget to learn them.
How has the scientific method helped? ہمارے scientific method نے کس طرح مدد کی ہے پروڈکشن پیداوار کے لیے, preservation محفوظ کرنے کے لیے غذا کو. Science has helped us a lot in the production and preservation of food. Now we use machines to plow fields. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب ہل چلانے کے لیے مشینری استعمال کی جاتی ہے. سو بیج کو بونے کے لیے, ہارویسٹ بیج یہ جو فصل ہے اس کو کٹائی کے لیے. We use the methods of freezing, dehydration. ٹھیک ہے, ہم فریزنگ کے میتھڈس کو استعمال کرتے ہیں اور ڈی ہائیڈریشن کے میتھڈ کو استعمال کرتے ہیں, پیکلنگ, گریڈنگ, ڈرائنگ اینڈ کیننگ. یہ ساری جو پروسیس ہیں, میتھڈز ہیں, ان کو ہم استعمال کرتے ہیں اپنے فوڈ کو محفوظ اور پروڈیوس کرنے کے لیے. کویسچن نمبر 5 کی بات کر لیں تو وی آر ناؤ جنرلی لیس فیئرفل دین آر اینسیسٹرز. جی بالکل ایسے ہی ہیں, ہم اپنے آباء و اجداد سے بہت کم خوف زدہ ہیں. عام طور پر اگر ابھی دیکھا جائے تو بہت کم خوف زدہ ہیں. تو ایسا کیوں ہے, اس کی کیا ریزن ہے, اینڈ واٹ ور آر اینسیسٹرز. اچھا اگر وہ ڈرے ہوئے تھے تو وہ کس چیز سے ڈرے ہوئے تھے؟ آر فور فادرز ور سپرسٹیشیس. ہمارے جو آباء و اجداد تھے وہ اوہام پرست لوگ تھے, تھوڑا سا ذرا وہم کرتے تھے, توہم پرستی کرتے تھے. اور دے بلیوڈ ان دا سائنس آف گڈ اور بیڈ لک. ان کو بہت یقین تھا ایسے نشانات پر, جو اچھا ہو, قسمت والا ہو, اور بد قسمتی والا ہو. دے ور افریڈ آف بلیک کیٹس. اور وہ لوگ جو ہیں کالی بلیوں سے بہت زیادہ ڈرتے تھے. بروکن مرر, ٹوٹے ہوئے شیشوں سے بہت ڈرتے تھے. اور نیومیرک ویلیو 13 سے بہت ڈرتے تھے. ناؤ وی نو دیٹ دیر از اے ریزن بیہائنڈ ایوری تھنگ. اب آج کے دور میں ہم جو ہیں ہر کسی چیز کے ہونے کے پیچھے کوئی وجہ تلاش کرتے ہیں کہ جی کیا ریزن ہے, اور وہ بھی سالڈ. therefore we are less fearful than our forefathers. اس لیے ہم لوگ اپنے آباء و اجداد سے کم فیئرفل ہیں, کم ڈرے ہوئے ہیں. اب ہم اتنا نہیں ڈرتے, اتنا ان چیزوں پہ یقین نہیں کرتے جتنے ہمارے آباء و اجداد کرتے تھے. How has the scientific method enabled us to get over the old fears? تو میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ I will just going to tell you the important questions. So just نوٹ ڈاؤن کہ آپ کی کون کون سے کویسچنز امپورٹنٹ ہیں. تو آپ پہلا کویسچنز لگا لیں, سائنٹیفک میتھڈ جو ہے وہ فائٹ اگینسٹ ڈیزیز کتنی آپ کو مدد کرتی ہے. سیکنڈ کویسچن لگا لیں, تھرڈ کویسچن لگا لیں, اور فورتھ لگا لیں. یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں. ہاؤ ہیز دا سائنٹیفک میتھڈ انیبل اس ٹو گیٹ اوور دا اولڈ فیئرز. ہمارے یہ جو پرانا ہم لوگ جن چیزوں سے ڈرتے تھے, سائنٹیفک میتھڈ نے ہمیں کس طرح قابل کر دیا ہے. دا سائنٹیفک میتھڈ ہیز چینجڈ آور تھنکنگ ہیبٹس. آپ یقین نہیں کریں گے کہ ہم نے اپنے سوچنے کی عادات کو ہی بدل دیا ہے سائنٹیفک میتھڈ کی مدد سے. وی ڈو ناٹ ایزیوم تھنگس. آج تو نہیں ہم فرض کرتے اچھا وہ ایسا ہوگا, اچھا وہ اس طرح ہے, نہیں. وی جسٹ بلیو آن دا ریئلسٹک تھنگس. ٹھیک ہے, وی نو دیٹ دیر از اے سالڈ ریزن بیہائنڈ ایوری ہیپننگ. کیونکہ اب ہم جانتے ہیں ہر کسی کے ہونے کے پیچھے, مطلب ایوری ہیپننگ کے پیچھے ہم جانتے ہیں کہ مسئلہ کیا ہے. وی ایکسیپٹ اونلی سچ تھنگس ایز آر سپورٹڈ بائی فیکٹس. ہم تو صرف ان چیزوں پہ جو ہے یقین کرتے ہیں جو حقائق کی بنیاد پر مدد کر رہی ہو, سپورٹ کرتی ہو, فیکٹس پہ سپورٹ کرتی ہو. اٹ ہیز میڈ اس ریشنل. اس نے ہمیں جو ہے نیوٹرل کر دیا. نہ ہم جو ہیں اب زیادہ ڈرتے ہیں اور نہ ہی ہم ان چیزوں سے پریشان ہوتے ہیں. thus we have got over the old baseless fears. اس لیے ہم یہ جو پرانے جن کی کوئی بنیاد نہیں تھی ان فیئر سے ہم نے اب جان چھڑوا لی ہے. اب ہم ڈرتے نہیں ہیں ان چیزوں سے بالکل بھی. So the next question, what part did astrology play in lives of men and women in the past? یہ جو ایسٹرالوجی ہے جسے ہم ستاروں کا علم پڑھ چکے ہیں, یہ ماضی میں خواتین اور مرد حضرات کی زندگیوں پہ کتنی اثر انداز ہو رہی تھی. مثال دیں. ایسٹرالوجی از دا نالج آف اسٹارز. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو ستاروں کا علم ہے یہ ایسٹرالوجی اس کو کہتے ہیں. ان دا پاسٹ اگر آپ ماضی میں دیکھ لیں, پیپل لوگ جو تھے وہ یقین رکھتے تھے کہ یہ جو سٹارز کا ہلنا ہے یہ ہماری زندگیوں کو ہماری زندگیوں پر اثر انداز ہوتا ہے. یہ جو ایسٹرالوجرز تھے یہ آنے والے کمنگ ایونٹس کو پریڈکٹ مطلب سوچ لیتے تھے, تصور کر لیتے تھے, بتا دیتے تھے. دیٹ از جسٹ فالس تھنگس. اٹ از ناٹ پاسبل کہ آپ آنے والے ایونٹس کو بتا دیں. دیئرفور ایسٹرالوجی پلیڈ این امپورٹنٹ پارٹ ان دا لائفز آف پیپل. اس لیے پچھلے وقتوں میں بہت زیادہ اہم کردار ادا کرتی تھی ایسٹرالوجی. So coming to the last question of this chapter, by this our question answers will be finished,
Describe some of the superstitions still current in our country. یہ جی امپورٹنٹ کوشچن ہے آپ کے بورڈ کے حوالے سے. How do they affect the lives of those who believe in them? تو آپ نے پہلے بتانا ہے کہ سپرسٹیشنز ہمارے ملک میں ابھی بھی ہیں اور وہ کیسے ہماری زندگیوں پر جو ان پر یقین کرتے ہیں اثر انداز ہو رہے ہیں. Even today there are people who do not go on a journey on certain days. یہاں تک کہ آج بھی لوگ جو ہیں کافی خاص دن ایسے ہیں جن پر وہ جانا پسند نہیں کرتے ہیں. You just can say Wednesday or you just can say any day which just they think کہ یہ ٹھیک نہیں ہے, اس دن کو ہمیں نہیں جانا چاہیے. Some people cut off their journey if a cat crosses their way. تو کچھ لوگ تو اپنا راستہ ہی ختم کر دیتے ہیں اگر بلی ان کا راستہ کاٹ دے. And that should be black. یہ black ہونا لازمی ہے. They believe that a guest will come if crow caws. تو ان کا یہ بھی یقین ہوتا ہے کہ اگر کوا کائیں کائیں کرے گا دیوار پر, ان کے گھر کی دیوار پر بیٹھ کے, تو مہمان آتے ہیں. And guests will come. Superstitions like these are still common. اس طرح کے لوگ آج بھی بڑے عام ہیں, کامن ہیں ہمارے سوسائٹی میں. They cause undue fears sometimes. اور یہ جو ہیں بہت زیادہ, کچھ حد سے زیادہ ہی ہمیں ڈرا دیتے ہیں. So your questions are complete and let's talk about the MCQs. Multiple choice اور synonyms کی بات کرتے ہیں. So بچوں کا جو فیوریٹ پورشن ہے جسے آپ synonyms کہتے ہیں, I hope that یہ واقعی میں فیوریٹ ہو ان کا, کیونکہ جب چیزیں سمجھ آ جاتی ہیں تو that just came favorite for the students. تو بچے کہتے ہیں جی ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے یہ جان کر کہ ہمیں جب پتہ چل جاتا ہے کہ مینٹیننس برقرار ہے اور اس کا مطلب جو ہے وہ اپ ہولڈنگ ہے. تو سینونمز بالکل سامنے لکھے ہوتے ہیں گلوسری کے, اگر آپ نوٹس کے دیکھیں تو اسی طرح سائنٹیفک میتھڈ ہیز ہیلپڈ اس ان مینٹیننس آف ہیلتھ. مینٹیننس کہتے ہیں اپ ہولڈنگ کو. اس کے بعد لکھا ہوا ہے ٹوڈے وی کین بیٹر ایکسپلین ایوری ہیپننگ. ہیپننگ مطلب واقعہ ہونا, ایونٹ. وی آر مور کریٹیکل دین آر فور فادرس. کریٹیکل, اب ہم اور زیادہ لاجسٹکس پر دیکھتے ہیں, لاجیکل چیزوں پر دیکھتے ہیں. وی آر مور کریٹیکل دین آر انسیسٹرز. ہم اپنے آباء و اجداد سے اب زیادہ کریٹیکل ہو چکے ہیں. انسیسٹرز, آباء و اجداد. Undoubtedly, people undoubtedly had to face diseases before becoming young. Certainly, undoubtedly اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس کے بعد جو آپ کا 6th MCQ ہے, in the past a disease usually spread throughout the community. ٹھیک ہے, تو مطلب ماضی میں یہ کمیونٹی کی وجہ سے ہی بیماریاں پھیلتی تھیں جو آپ سوسائٹیز میں بیٹھتے تھے. اس کے بعد ہے کہ Now the babies are born in hospitals and there is little likelihood of getting any disease. Likelihood, اب ممکن ہے کہ ایسا نہیں ہے, possibility, ممکن ہے. Scientific method has made prevention of disease possible. Scientific method نے ہمیں avoid کیا ہے, بچایا ہے, avoidance کی ہے, بچا کے رکھا ہے. Today we are enjoying better sanitary conditions. آج ہم اچھی, healthy, hygienic, صاف ستھری. In the past streets were full of garbage, کچرا, rubbish, غلاظت, فاضل. Life was most uncertain. آپ یقین ہی نہیں کر پا سکتے تھے پچھلے زمانے میں. unsure. In the past only a fraction of the babies born grew up. تھوڑی سی amount, fraction, تھوڑی مقدار کے بچے, تھوڑے سے بچے جو ہیں پیدا ہوتے تھے اور بڑے ہوتے تھے. The streets were now narrow and unpaved. Unpaved مطلب ڈھکی نہیں ہوتی تھیں, unmetalled ہوتی تھیں. ایکسرسائز 2 بھی ہم ساتھ ہی اس کے سالو کر لیتے ہیں. Sewage is carried through pipelines to disposable plants. جو ویسٹ ہے اس کو لے کر جایا جاتا ہے. Science demonstrates that unsanitary conditions cause diseases. یہ سائنس جو ہے یہ شوز کرتی ہے, بتاتی ہے کہ جو unsanitary conditions ہیں اس کی وجہ سے بیماریاں ہوتی ہیں. In the past water was brought bucket full. ٹھیک ہے, اور pail full, an amount that a bucket can hold. ٹھیک ہے, an amount of water جو اتنا پانی ہے جو pail full آپ جو ہے لے کر جا سکتے ہیں. ماضی میں ایسا ہی ہوتا تھا, مٹکے ہوتے تھے جس کو آپ pitcher کہتے ہیں. In the past what was used sparingly. ٹھیک ہے, واٹر واز یوز, جو پانی تھا اس کو بڑے کیئرفلی جو ہے استعمال کیا جاتا تھا. ٹوڈے واٹر از کیریڈ ٹو سٹیز تھرو ایکویڈکٹ.
a bridge like waterway, ٹھیک ہے. تو ایک ایسا برج ہے جو پانی کا راستہ بناتا ہے اور اس کے ذریعے جو ہے پانی کو لے کر جایا جاتا ہے. Science has made a remarkable advance in the field of water supply. Remarkable, great. Today we can eat variety of foods. Variety کہتے ہیں جی many kind. بہت سی اقسام کے اب آپ آج کل کھانے کھا سکتے ہیں because scientific method کی وجہ سے. Thrifty housewives preserve food in the past. ماضی میں جو کفایت شار خواتین ہوتی تھیں وہ بچاتی تھیں. ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ امپورٹنٹ ہے نوٹس کے اندر کوشچنس کو نا. سو فروگل اس کا آپشن ہے. Canning was one of the ways of preserving food in the past. So canning, putting into cans and bottles, canning کہتے ہیں اس کو. And seafoods were available along the کوسٹ, جب ساحل پر ہی صرف سی فوڈ ملتے تھے جس کو شور کہتے ہیں. تھرفٹی ہاؤس وائفز پریزروڈ, محفوظ کرنا. کنزروڈ دیئر ہوم گراؤنڈ ویجیٹیبلز. اینیملز وانڈرڈ تھرو اسٹریٹس. تو میں نے ادھر بتایا ہوا ہے کہ اس وانڈر میں اور اس وانڈرڈ میں کیا فرق ہے. یہ ہوتا ہے جی سوچنا اور یہ ہوتا ہے گھومنا پھرنا. آئی ہیو روڈ ان اردو آلسو, اور اس کا جو کریکٹ آپشن ہے وہ رومڈ. وانڈرڈ تھرو اسٹریٹس, رومڈ تھرو اسٹریٹس. So the last exercise of your synonyms. Quick freeze method keeps food nutritious. یہ جو جلد آپ چیزوں کو فریز کر لیتے ہیں تو وہ سارا کا سارا جو کھانا ہے وہ نیوٹریشیس رہتا ہے, مطلب بچا رہتا ہے, محفوظ رہتا ہے سارا کھانا. Modern methods of preservation have removed the risk of poisoning. زہر آلود کھانا, contaminating کھانا جو ہے وہ ماڈرن میتھڈس کی وجہ سے بچ گیا ہے. تو اس کے اندر سے جو ہے زہر وغیرہ نکال دیا جاتا ہے. زہر مطلب یو کین جسٹ سے دیٹ کہ وہ گندگی, وہ جرمز, ٹھیک ہے, وہ کنٹامنیٹنگ نہیں ہوتا جو آپ کھاتے ہیں کیونکہ اب ماڈرن میتھڈز استعمال ہو رہے ہیں. سائنس ہیز بیٹرڈ آر ایٹیٹیوڈ, ہمارے خیالات کو بہتر کر دیا ہے سائنس نے. سپرسٹیشنز ان دا پاسٹ ور کامن. تو یہ جو اوہام پرست لوگ ہیں یہ ماضی میں بڑے غلط خیالات کے لوگ تھے, ٹھیک ہے. نوشنز خیالات کو کہتے ہیں اور فالس غلط کو کہتے ہیں. ایسٹرالوجی از اسٹل پریکٹائزڈ, آج بھی نالج آف ہیونلی باڈیز کو عمل میں لایا جا رہا ہے. Now superstitions have no sound basis. آج جو توہم پرست یا اوہام پرست لوگ ہیں ان کے کوئی سالڈ چیزیں نہیں ہیں ان پہ جو یقین کیا جا سکے. آئیڈیاز سپورٹڈ بائی فیکٹس آر ایکسیپٹیبل ناؤ. ایگریبل چیز کو ایکسیپٹیبل کرنا ہے, ایگریبل کرنا ہے. سائنس ہیز ڈیولپڈ این ایٹیٹیوڈ آف اوپن مائنڈیڈنیس ان آرس. ٹالرنس پیدا کر دیا ہے, کھلا اوپن مائنڈنیس, ٹالرنس کو کریٹ کر دیا ہمارے اندر. ناؤ مطلب آپ جو ہیں مطلب چیزوں کو صبر کرتے ہیں, صبر سے فیس کرتے ہیں, اسٹیڈ فاسٹ رہتے ہیں آپ. ناؤ وی ڈو ناٹ ایزیوم تھنگس ٹو بی ٹرو. اب ہم چیزیں جو سچ ثابت ہوتی ہیں ان کو فرض تو نہیں کر سکتے ہیں, اب نہیں ہم فرض کرتے ہیں. وی جسٹ بلیو دیٹ کہ کوئی سالڈ چیز ہوگی تو ہم نے اس چیز کو ماننا ہے. اب چیزوں کو فرض نہیں کیا جاتا, ایزیوم یا سپوز. Now people are less likely to accept conclusions as final. Prone مطلب موضوع, چیزوں کو اب واقعی موضوع بیس پر جو ہے دیکھا جاتا ہے. They just don't believe it very easily. Conclusions جو ہیں وہ فائنلی طور پر دیکھے جاتے ہیں, پھر ان پر یقین کیا جاتا ہے. Science has improved the way we spend our leisure time. Leisure time فرصت کا وقت, spare time. Superstitious beliefs are being overcome. اب ان کو جو سپرسٹیشس کے عقائد ہیں, یقین ہیں, ان کو قابو میں پایا جا رہا ہے, قابو میں رکھا جا رہا ہے. So this was your chapter lesson 2 of your modern prose using scientific method. اب جو آپ کے کوئی بھی کویشچنز ہیں, کوئی بھی MCQs, کوئی بھی کویشچن آنسرز, anything for the translation, we just have an online classes also. آپ کے پاس کمنٹ کا سب سے بڑی پاور آپ کے پاس کمنٹ ہے. تو مزید گیسز اور اسی طرح چیزوں کو ایکسرسائزز کے لیے آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں. انشاءاللہ ڈے بائی ڈے یو آر جسٹ گیٹنگ دا تھنگز اینڈ آپ کو کوئی بھی گیس, کوئی بھی آپ کو سلیوشن, کسی بھی چیز کی ہیلپ کی ضرورت ہے, جسٹ کانٹیکٹ اس, وی آر ہیئر فار یور آن لائن ٹیچنگ. سو ملتے ہیں آپ کے ساتھ دوبارہ نیکسٹ یونٹ 3 کے ساتھ.
That is Why Boys Fail in College. Allah Hafiz. Thank you for watching GS Academy.